اللہ، ارے گستاخی سمجھو، ارے ان کو دیکھو، اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں یزیدیوں نے امام عالی مقام پہ پانی بند کر دیا، اور وہابڑوں نے ہندوستان میں رہ کر لکھا اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ امام حسین کے نام کی شربت کو پلانا حرام ہے، معاذ اللہ۔ کس نے لکھا؟ رشید احمد گنگوہی۔ اس کی ایک کتاب میرے پاس ہے، ایک اور اس کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ۔ جب اس سے سوال ہوا کہ بتائیے امام حسین کے نام کی شربت پلانا کیسا، تو لکھتا ہے حرام ہے، معاذ اللہ۔ اس سے سوال ہوا امام حسین کے نام کا کھچڑا بنانا کیسا، تو لکھتا ہے حرام ہے، معاذ اللہ۔ کہو معاذ اللہ۔ امام علی مقام کی شربت کو ان حرامیوں نے حرام کہہ دیا، ان سوروں نے حرام کہہ دیا۔ اب اسی فتاوی رشیدیہ میں جہاں پر امام حسین کی شربت کا سوال ہوا تھا، اور اسی فتاوی رشیدیہ میں سوال ہوتا ہے بتائیے ہولی اور دیوالی میں جو مٹھائی آ جائے تو حضرت کیا کرے؟ رشید احمد گنگوہی کہتا ہے خوشی خوشی کھا لیجئے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ امام حسین کا کھچڑا کوئی سنی بنا دے تو وہ بڑے حرام کا فتویٰ دے۔ اب دوسری جگہ، اب ان کی حقیقت دیکھو کتنے حرامی ہیں۔ اب رشید احمد گنگوہی سے فتاوی رشیدیہ میں سوال ہوا حضرت کوا کھانا کیسا ہے؟ کیا کھانا؟ کوا کھانا تو اصل میں یہ کھاتے ہی حرام کا ہے، اس لیے جب بھی بولتے ہیں تو حرام کی بولی بولتے ہیں۔ جب ان سے سوال ہوا کوا کھانا کیسا ہے تو لکھتے ہیں جائز ہے، معاذ اللہ کہو، معاذ اللہ۔ اور لکھتا ہے جائز کے علاوہ ثواب بھی ہے، معاذ اللہ۔ ان وہابڑوں کو پہچانو، ان مردودوں کو پہچانو۔ امام علی مقام کی کھچڑا کو انہوں نے حرام کہہ دیا، امام حسین کی شربت کو انہوں نے حرام کہہ دیا۔ اب سمجھو مسلمانوں، 5 منٹ اور بات کو سمجھو۔ کربلا میں یزید تھا، ہندوستان میں وہابی ہے۔ کربلا میں یزید تھا، امام حسین پر پانی بند کیا، ہندوستان میں وہابی ہے۔ امام حسین کے نام کے شربت کو بند کیا، کربلا میں یزید تھا، امام حسین پر کھانا بند کیا، ہندوستان میں وہابی دیوبندی ہے۔ امام علی مقام کے کھچڑا کو حرام کہا، کربلا میں یزید تھا، امام حسین کو شہید کیا، اور ہندوستان میں وہابڑے ہیں لکھتے ہیں کہ ان کو قتل کرنا صحیح تھا، معاذ اللہ کہو، معاذ اللہ کہو۔ اب سمجھو، بات کو سمجھو۔ امام علی مقام کی طرف بھی نماز تھی، یزیدیوں کی طرف بھی نماز تھی۔ آج لوگ نماز 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 بہت چلاتے ہیں، بے شک نماز پڑھ، لیکن پہلے سرکار کی سچی تعظیم ہونی چاہیے۔ بغیر تعظیم عبادت بیکار اور مردود ہے۔ اب سمجھو، کربلا میں بھی یزید نماز پڑھ رہے تھے، ہندوستان میں وہابی دیوبندی بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کربلا میں یزید نے بھی داڑھی رکھا ہوا تھا، یزیدیوں نے، ہندوستان میں وہابی دیوبندیوں نے بھی داڑھی رکھا ہے۔ کربلا میں امام علی مقام پر پانی بند کیا یزیدیوں نے، ہندوستان میں وہابی دیوبندیوں نے یزیدیوں کی محبت کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے یہ لکھ دیا امام حسین کی شربت پلانا حرام ہے، معاذ اللہ۔ کربلا میں یزید نے امام حسین پر کھانا بند کیا، اور ہندوستان میں وہابی دیوبندیوں نے امام علی مقام کے کھچڑے کو حرام کہہ کر کھچڑا بند کر دیا، معاذ اللہ۔ تو اب سمجھو، یزید بھی نماز پڑھ رہے تھے، وہابی دیوبندی بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یزید بھی داڑھی ٹوپی والے تھے، وہابی دیوبندی بھی داڑھی ٹوپی والے تھے۔ فرق کتنا ہے، کربلا میں یزید کہا گیا، ہندوستان میں وہابی اور دیوبندی کہا گیا۔ اور یہ خلافت معاویہ و یزید کتاب میرے پاس ہے۔ یہ تبلیغی جماعت جو ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، آؤ دین کی بات کریں، آؤ دین کی بات، ارے یہ دین کی بات نہیں ہے، جہنم کی بات کرتے ہیں۔ ان کے مولوی کی یہ کتاب ہے جس میں لکھا کہ امام حسین کو، اور مردود نے لکھا اگر امام حسین کربلا میں بچ بھی جاتے تو بعد میں ان کا قتل کرنا واجب تھا، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ پہچانو ان وہابڑوں کو، پہچانو ان تبلیغیوں کو، پہچانو ان یزیدیوں کو۔ یہ یزید ہیں، یزید کی نسلوں سے ہیں۔ اگر تم نے ان سے دوستی کری، اگر تم نے ان سے رشتہ داری کری تو ہم نہیں، ہمارا رب۔ اب بس اتنا سن لو کہ جو ان وہابڑوں سے دوستی کرے گا، ابھی گستاخی دیکھ لی نا، دیکھی گستاخی، وہابیوں نے نبی اور امام علی مقام کی شان میں کیسا کیسا لکھا۔ اب جو ان سے رشتہ داری نبھائے گا تو ان کے بارے میں بھی تو سن لے۔